بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، میزبان کا سلام قبول کیجیے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے خاص موضوعات ہیں توہین آمیز خاکوں اور فرانسیسی صدر کی جسارت کے خلاف پاکستان سمیت پورے عالم اسلام میں احتجاج جاری۔ پشاور کے دینی مدرسہ میں اندوناک دہشت گردی۔ کرونا وائرس نے پھر پر پھیلانا شروع کر دیے۔ خیبر پختونخوا میں آج سے چپاتی 15 روپے کی بکنے لگی۔ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ حکومت نے جبری گمشدگیوں کے خلاف قانون بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے علاوہ شیری رحمان کی دھواں پریس کانفرنس کا ذکر بھی کریں گے اور مزید موضوعات پر بھی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم مہمانان گرامی۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمان گرامی موجود ہیں، ان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق پارلیمانی سیکرٹری جناب رانا ارشد صاحب موجود ہیں۔ کرونا وائرس سے متعلق ہم نے چونکہ گفتگو کرنی ہے تو ان کا ایک سبجیکٹ بھی ہے، ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر شہزاد صاحب، ڈاکٹر شہزاد کریم بٹی صاحب، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممتاز مذہبی اسکالر، دانشور اور تجزیہ نگار پروفیسر محمد طارق ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آسٹریلیا سے بھی ہمارے ایک مہمان جو ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہے، ارشد نسیم بٹ صاحب۔ یہ پاک آسٹریلیا فرینڈشپ فورم کے صدر بھی ہیں۔ ہم بات کریں گے سر، کیوں نہ سب سے پہلے فرانس کی بات کی جائے کہ آج بھی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف، اور جو فرانس کے صدر نے اپنے عوام کو اس گستاخی کی کھلی چھٹی دی ہے، اس پر سخت احتجاج ہوا ہے، ریلیاں نکلی ہیں، جلسے جلوس ہوئے ہیں، اور اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں قراردادیں منظور کی گئی ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے بعض ممالک میں، ہم نے ہمارا کل کا گزشتہ روز کا جو پروگرام تھا اس کا پہلا ٹاپک بھی یہی تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ دیکھیے قرآن پاک کہتا ہے، قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں خدائے وند کریم نے جو درجہ دیا ہے، اور مسلمانوں کا جان، مال، عزت، ہر چیز جو ہے وہ رسول کریم پہ قربان ہم کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جو ایک مذہبی جنونیت ہے ہمارے اندر، اسلام کا ایک جذبہ ہے ہمارے اندر، اس کا بعض سیاسی یا مذہبی پارٹیاں بھی فائدہ اٹھاتی رہی ہیں کہ مذہب کے نام پر جلسے جلوس کرنے والے لوگوں نے ہمارے ان جذبات کا بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے جی، میں کہہ رہا ہوں کہ فرانس کا جو واقعہ ہے توہین آمیز خاکوں کا، یہ فرانس میں پہلی بار نہیں ہوا، بعض دوسرے ممالک میں بھی، اٹلی میں بھی ہوا ہے، ہالینڈ میں بھی ہوا ہے، امریکہ میں بھی ہوا ہے، اور بھی ممالک میں ہوا ہوگا۔ تو یہ واقعات جو ہیں، ہم تو یہاں پاکستان میں یا پاکستان جیسے دوسرے جو ممالک بہت سارے ہیں، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی مسلمان ملک میں کسی غیر مذہب کے لوگوں کے جذبات کو یا ان کے نبی پیغمبر کو اس طریقے سے پیش کیا گیا ہو
जिससे लोगों के जज्बात मजरू होते हो। जी सर। बिल्कुल बचा फरमाया आपने जनाब। हम सब मुसलमान चाहे किसी भी तबके से और किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, हम सब की जान, हम सब का माल और हम सब के माँ बाप और औलाद हुर्मत रसूल पे कुर्बान, इसमें आपकी बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं। लेकिन आप कभी ज़रूर गए होंगे मुल्क से बाहर भी, हम सब का ख्याल यही है कि वहाँ पे भी जो इजहार है उसकी आज़ादी, उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि अब जो चाहे जिसके बारे में जो चाहे कहते रहे और उसको बाद में ही कह दें कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीक है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपको इसमें आई एम सॉरी कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आज़ादी इजहार राय का जो ताल्लुक है वो मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मजहब से नहीं जोड़ा सकता। हम यहाँ 5 आदमी बैठे हुए हैं, हम अपने अपने जज्बात का, अपने अपने जो कैफियत हैं, आपके जो नजरियात हैं, उनका इजहार तो कर सकते हैं। हम एक दूसरे के, अगर हम मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं, हम मजहब को इस तरह तज़हीक का निशाना नहीं बना सकते। ये दुनिया का कोई कानून जो है ये आपको इजाज़त नहीं देता। जी बिल्कुल, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये कोई लिमिट इस होनी चाहिए इसकी, और ये सारी दुनिया में इसको लागू होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए जो उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमारी मुस्लिम उम्मा जब तक कोई इकट्ठा स्टेप नहीं लेगी उस वक्त तक इसका मेरा नहीं ख्याल। मुस्लिम उम्मा तो इकट्ठी है ही नहीं। मुस्लिम उम्मा जहाँ खड़ी है वो तो आपको नजर आ रहा है। हालिया एक पिछले इसी साल में 2020 में बहुत सारी मिसालें सामने आई जिनसे पता चला कि मुसलमान ममालिक किस बुरी शिद्दत के साथ बिखरे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं। एक आदमी तुर्की में इजलास बुला रहा है, एक आदमी सऊदी अरब में बुला रहा है। इस तरह आप चीज़ें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और ये भी एक बैनुल-अक़वामी सहूनी और आलमी साजिश है कि मुसलमानों को, मुसलमान मुल्कों को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम कर दिए जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सर आपसे मैं गुजारिश करूंगा, राना अरशद साहब आपसे पूछूंगा, फ्रांस के खिलाफ करारदाद जो आज असम्बली में पेश हुई, इसमें हुकूमत और अपोजिशन में फूट क्यों नजर आई? दोनों कहते थे कि जी हमारी, वो कहता था अपोजिशन की हमारी करारदाद मंजूर होनी चाहिए, हुकूमत कहती थी हमारी करारदाद मंजूर होनी चाहिए थी। बहरहाल दोनों ऐवानों ने करारदादें मंजूर की, ये खुशाइंद बात है। लेकिन इस मामले पर लड़ाई करारदाद आपकी तरफ से हो, करारदाद हुकूमत की तरफ से हो, बात तो एक ही थी, तो झगड़ा किस बात का था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर नहीं हाशमी साहब, मैं आपका, आपके टीवी चैनल का, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा कौमी और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। हम सब मुसलमान हैं, हम सब कलमा गो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हैं और सरदार दो जहां रहमत लिल आलमीन। अब देखना, ये रबीउल अव्वल का महीना है, बाबरकत महीना है। 12 रबीउल अव्वल बिल्कुल करीब आन पहुंची है। फ्रांसीसी प्रेसिडेंट का बिल्कुल मैं इस चीज़ को तस्लीम करने से जा रही हूँ कि अगर उन्होंने ये फौरी बयान दिया हो या अजहार आज़ादी का हक आज उनको याद आया हो, ये प्री प्लान इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमान उम्मा के ख़िलाफ़ साजिशें होती रही हैं। और इसमें मैं अर्ज़ करूँगा ओआईसी को अब अपना रोल प्ले करना होगा। अब ऐसे बात नहीं बनेगी, अब ऐसे गुजारा नहीं होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि रसूल करीम सल्लम की शान में गुस्ताखी करना किसी का भी ना हक है, ना किसी को करनी चाहिए और ना ही हमें करनी देनी चाहिए। और ना ही हम मनियाटी तमाम फ़िका, हमारे अपने फ़िका भी काबिल एहतराम है, लेकिन मनियाटी की वो मैं समझता हूँ हिंदू हों, सिख हों, यहूदी हों, जो भी हैं, हम उनके पैगम्बरों की इज़्ज़त करते हैं, हमने करनी है। वो तमाम अल्लाह ताला के पैगम्बर हैं। और यहाँ मैं समझता हूँ कि जो मुसलमान उम्मा के खिलाफ एक साजिश है, इसका अब हमें स्टैंड लेना होगा। जैसे 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर जो हैं इमरान अहमद खान नियाजी साहब, अब उनको अपना रोल प्ले करना होगा। फॉरेन अफेयर ऑफिस जो है वो हमें सोया हुआ नजर आ रहा है। हमें चाहिए था कि फौरी तौर पर फ्रांसीसी
جو ایمبیسڈر ان کا جتنی ٹیم تھی سفیر ان کو فوری طور پر واپس بھیج دینا چاہیے تھا, ہمیں شٹ کال دینی چاہیے تھی, اور ہمیں OSCE کا اجلاس فوری طور پر بننے کی ریزولیشن یا قرارداد, اور ہمیں UN سے بھی رابطہ کرنا چاہیے تھا. آپ نے جو بات کی, ایشو یہ ہے, ہم نے جب کشمیر ایشو تھا ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے, جب وہ ہیلی کاپٹر پکڑا گیا اور اس پائلٹ کو ودن 24 آورز واپس بھیج دیا گیا, جبکہ ہمارے ریٹائرڈ کرنل آج بھی انڈیا کے پاس ہے, اور بہت سے اور بھی لوگ جو ہیں, جو ایک لمبی چوڑی بحث ہے, لیکن کیا ضرورت تھی کہ جب ہمارا ان کے ساتھ تقریباً, آپ ہاشمی صاحب یقین کریں گے اس سال میں وائلیشن جو LOC کی ہوئی 1300 دفعہ ہو چکی ہے, جو باؤنڈریز پر دیہات ہیں وہ درجنوں لوگ شہید ہو چکے ہیں, ہم ان کو کرتارپور بارڈر بنا کے دیتے ہیں, وہ ہماری بابری مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ جب بات ہوئی گلگت بلتستان کی, بات کاٹ رہا ہوں کہ کرتارپور بارڈر بنانا جو ہے یہ پاکستان کی طرف سے ایک خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں ہے, وہ تو ہندوستان جو ہے اس نے تو حرام, میرے منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, مقبوضہ کشمیر پر اس نے غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے, اس کو اپنی اکائی بنا لیا ہے, اور بابری مسجد جو ہے اس کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر اس میں تھوڑا سا بھی شرم حیا ہوتی تو وہ بابری مسجد جہاں انہوں نے مندر بنایا ہے اس کے ساتھ والی جگہ پہ بابری مسجد کی تعمیر شروع بھی کر سکتے تھے مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے. وہ لگتا ہے کہ وہ, لیکن ہم نے جو کام کیا ہے میرے خیال میں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں, اپریشیٹ ہم کر رہے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو برابری کی سطح پہ دیکھنا ہے. انڈیا ہمارا دشمن بھی ہے, ہمارا نیبرز کنٹری بھی ہے, لیکن ہمسایوں کے حقوق اپنی جگہ پر, لیکن جب مذہبی لحاظ سے ہمیں ٹارگٹ کیا جائے گا تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. 72 سال میں کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کرتے, لیکن کیونکہ مودی اپنے الیکشن کمپین میں کہہ رہا تھا کہ میں 370 آرٹیکل اور 35A کا خاتمہ کروں گا, اور ادھر خان صاحب فرما رہے تھے کہ مودی جیتیں گے تو الیکشن کا اور کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس حکومت پر اعتماد نہیں, ہم نے ریزولوشن بالکل پیش کی اور وہ پاس بھی ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر حکومت کمٹمنٹ کرنے کے بعد یو ٹرن لیتی ہے, تو ہمیں خدشہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اس ایشو پر بھی, ریزولوشن پر بھی یہ یو ٹرن نہ لے لے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے موقع پر کھڑے رہے. آپ کی حکومت قائم ہوتی, آج ایک تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں یوم سیاہ مقبوضہ کشمیر منایا گیا, کیونکہ 1 سال کا عرصہ ہو گیا جب اس نے مقبوضہ کشمیر کو اپنی اکائی میں ڈالا انڈیا نے. یہ پورے پاکستان میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ پاکستانیوں نے اظہار یکجہتی کیا. یہ تو ٹھیک ہے جی, ہم نے اظہار یکجہتی کیا. آپ یہ بتائیے مجھے کہ اگر آپ کی حکومت ہوتی اور یہ اقدام جو ہے بھارت کرتا جیسا کہ اس نے کیا عمران خان کی حکومت میں, کہ مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا اس نے اور ہندوستان کے نقشے میں شامل کر لیا, تو جب آپ کی حکومت میں کرتا تو آپ اس کے خلاف کیا اقدام کرتے؟ سر میں یہ عرض کروں گا, یہ بڑی لمبی بحث ہے سر. جب ستمبر 2016 میں ایز اے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب UNO میں گئے تھے, برہان وانی کی شہادت سے لے کر اور جانے سے 2 دن پہلے وہ مظفر آباد گئے تھے اور مقبوضہ کشمیر کی تمام حریت پسند لیڈرشپ سے ڈائیلاگ کر کے گئے تھے. اور جب وہاں پر میاں نواز شریف صاحب نے کشمیر کا کیس پیش کیا اور وہاں سے ڈائریکشن جاری کر کے جوائنٹ سیشن قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا, اور فوری طور پر پارلیمنٹیرین گورنمنٹ اور اپوزیشن کے ڈیلیگیشن تقریباً 40 کنٹری میں بھیجے تھے. اور اس وقت انڈیا میں بالکل میاں نواز شریف کے پتلے بھی جلائے گئے, لیکن ایشو یہ ہے کہ 72 سال میں کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کرتے. خان صاحب نے فرمایا کہ جو ٹرمپ صاحب اس کو ثالثی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن 13 مہینے گزرنے کے بعد گورنمنٹ نے کہا کہ جمعۃ المبارک کے دن آدھا گھنٹہ ریلی نکالنی ہے یا احتجاج کرنا ہے یا بیٹھنا ہے, اور اب جو پچھلا جمعۃ المبارک میں رہا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کا کیس بالکل سرد خانے میں رکھ دیا گیا ہے. میرا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان بھارت کو اس اقدام سے کیسے باز رکھ سکتا تھا, جبکہ ہم دونوں جو ہیں
وہ ایٹمی طاقتیں ہیں، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ اس لیے نہیں لڑنا چاہتے، لڑائی اس لیے نہیں لڑیں گے اس معاملے پہ کہ دونوں ملکوں کے عوام جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، دونوں ملک جو ہیں وہ ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹ جائے گا۔ تو راستہ کیا تھا؟ سر میرا خیال طارق صاحب اور اسد صاحب، لیکن میں صرف آدھا منٹ سر الحمدللہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں۔ 12 اکتوبر 1998 کو انڈیا ایٹمی طاقت بنا، انہوں نے 4 دھماکے کیے، پھر 28 مئی 1998 کو آپ نے 6 دھماکے کر کے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ آج مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کرنے کے بعد وہ ہمارے آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے قومی اسمبلی میں کی، اور آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم راجہ فاروق صاحب ہیں وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں، اور ادھر جو چند دن پہلے ایف آئی آر راجہ فاروق صاحب پر بھی اشارہ بھی دیا ہے نا سر، اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں کشمیر پر آپ نے بغاوت کا مقدمہ بنایا، ہاں بالکل تو بنا، اس کے بعد ان کا جو بیان تھا وہ تو بنتا تھا، وہ بدر رشید جو اشتہاری تھا اس کی مدیت میں مقدمہ بنا۔ لیکن سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ قومی ایشو ہے، اس کو گورنمنٹ کو سیریسنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ادروائز میں سمجھتا ہوں جیسے ہم 13 مہینے سے مقبوضہ کشمیر پر پچھتا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے، مطلب میں سمجھتا ہوں کسی بھی نقصان۔ میں جناب پروفیسر طارق ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آج پشاور کے علاقے دیر میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے، اور یہ دہشت گردی جو ہے ایک مسجد مدرسہ میں کی گئی، جہاں پر سینکڑوں بچے جو ہیں اس وقت درس لے رہے تھے جب ایک دہشت گرد جو ہے یہ بم لے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور وہ بم جو ہے وہ جدید ترین ساخت کا بم، اور یہ ایک ہفتے میں دہشت گردی کا 3را واقعہ ہے۔ اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، 113 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے بچے آئے ہوئے تھے جو ان کے خاندان جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں اپنے بچے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اور پنجاب اور اسلام آباد کو بھی آئی الرٹ کر دیا گیا ہے، حکومت کا خیال ہے کہ ایسا واقعات جو ہے شاید یہاں بھی نہ ہو جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ براہ راست بھارت ہی ملوث ہے ایسے کاموں میں، یا اندرونی عناصر بھی جو ہے موجود ہیں یہاں پر؟ اندرونی عناصر سے بھی مراد بھارت کے سپونسرڈ ہی ہوں گے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ خاور نعیم صاحب۔ میں اس موضوع پر آنے سے پہلے، چونکہ بہت ہی اہم موضوع جس کو آپ نے پہلے نمبر پر رکھا، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور آپ کی عزت پر جو حملے کیے گئے اس کے خلاف پوری دنیا آج سراپا احتجاج ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اس دین برحق کو بجھا دیں، ختم کر دیں اس کے چراغ کو۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اپنے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین برحق کو نازل کیا، اور چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزری ہو۔ حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی جتنی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی مذاہب کی تاریخ بھی پرانی ہے، اور یہ مذاہب اللہ کی طرف سے نازل کیے جاتے رہے ہیں، اور انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا جاتا رہا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل عیاں ہے کہ سب سے آخر پر دین اسلام کو نازل فرمایا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا آخری نبی بنا کر اس دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ یہ چیز پوری کفر ملت، یعنی جتنے بھی اس وقت کفر کے لوگ ہیں وہ ملت واحدہ کے طور پر، میرا سوال یہی ہے آپ سے کہ یہ اسلام کا قلعہ پاکستان کو کہا جاتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، اور اس اسلام کے قلعے میں یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے
اور قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے جس ملک میں. یہ اصل میں کڑی ہے اسی چیز کی جس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی آپ دیکھیے کہ مختلف مذاہب نے ہمیشہ دین اسلام کو ٹارگٹ کیا ہے، اور دین یا اسلامی ممالک کو ٹارگٹ کیا ہے یا مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ جو دہشت گردی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر تھوڑے سے حالات سٹیبل ہونے شروع ہوتے ہیں تو اس طرح افراتفری ایک پیدا کر کے اس میں یقینی طور پر ہمارے جو اندرونی، چونکہ ہمارے اندر بیسیکلی ان کی قوتیں داخل ہو چکی ہوئی ہیں، راہ کے ایجنٹ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں. بلوچستان کے سارے واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. اسی طرح کے پی کے اندر جو واقعات ہیں ان کے تصدیق ہوتے ہیں کہ بلوچستان کے کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن کو ماضی کی حکومتوں کو بھی حل کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، موجودہ مسائل دیکھیں، بات یہ ہے کہ مسائل کے حل کے لیے ابھی اگر ہم جبری گمشدگیوں کا جو ایک ایشو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی جاری رہا، نون لیگ کے زمانے میں جاری رہا، مشرف کے زمانے میں جاری رہا، ہاشمی صاحب اس میں ضیاء یہ الحق ہے کے زمانے میں یہ شروع ہوا. ہاشمی صاحب اور اس میں یہ موجودہ حکومت کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ آج انہوں نے بل جو ہے وہ اس کی تیاری کا اعلان کیا ہے کہ ہم جبری گمشدگیوں کے خلاف جو ہے بل لا رہے ہیں. وہ درست ہے کہ آپ درست سمت اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں، اس طرح کے حالات جو ہیں، وہ ہمیشہ بیرونی سازشوں کے ذریعے سے، بیرونی جو ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے اس ملک کے اندر افراتفری اور اس طرح کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ملک کے اندر نفرت کو جو ہے جنم دیا جا سکے، نفرت کو پھیلایا جا سکے. اس طرح کے واقعات کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ جن کے چشم و چراغ گل ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اصل میں وہی ہے کہ یہ آن دا ہول اسلام کے خلاف سازش ہے، پاکستان کے خلاف سازش ہے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے پاکستانی قوم نے بڑے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، سازش کہنے سے کیا سازش ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں ختم ہوتی، عملی اقدامات ہونے چاہیے. کیا جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جس طرح آپ دیکھیں سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی یہ حد تک امیز خاکوں کی بات اس وقت بھی ہوئی تھی. اس وقت کے جو سلطان عبدالحمید تھے اس نے فوری طور پر فرانس کے سفیر، اور فرانس اس کے اندر ہمیشہ اس کا کلیدی رول رہا ہے، فرانس کے سفیر کو بلا کر شٹ اپ کال دی اور اسے کہا کہ میں آپ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اسی طرح پاکستان کو بھی اس کے سفیر کو فی الفور واپس بھیجنا چاہیے. یہ عملی اقدامات ہیں. واپس بھیج کر اس کے بعد جو ان کی مصنوعات ہیں ان کے خلاف ہمیں بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس وقت امت مسلمہ کی جو نمائندگی ہے، امت مسلمہ کی نمائندگی اس وقت طیب اردوان ہی کر رہے ہیں. ہم اگر لیڈنگ رول نہیں کر سکتے تو اس کے پیچھے چل پڑے، یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو اندرونی خلفشار پیدا کر کے بیسیکلی یہ بڑے واقعے کو اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ارشد نسیم بٹ صاحب، آپ پاکستان آئے ہوئے ہیں. پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو کشمکش ہے اور غداری کے الزامات اور نااہلی کے الزامات اور ایک دوسرے کو ایسے القابات دیے جا رہے ہیں جو پہلے ماضی میں شاید بہت کم نظر آتے تھے. اب تو ٹیلی ویژن دیکھیں تو 1 منٹ کے بعد حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، دوسرے منٹ کے بعد اپوزیشن کا نمائندہ ہوتا ہے. نہ اپوزیشن کو کوئی کام ہے نہ حکومت کو کوئی کام ہے سوائے پریس کانفرنسیں کرنے کے، صحافیوں کو اکٹھے کرنے کے اور لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے کے. یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں بین الاقوامی تناظر میں پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے اور جن خطرات کا میں مبتلا ہے، ہم اس سے کیسے نپٹ سکتے ہیں جس ملک میں حکومت اور اپوزیشن کسی بھی ایک ایشو پہ اکٹھی نہیں ہوتی؟ بہت شکریہ خاور نعیم ہاشمی صاحب، آپ نے یہ موقع فراہم کیا اور آپ کی محبت کا اور خلوص کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ایز اے اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے بڑے تکلیف اور پریشانی کا سبب بنتی ہیں ایسی باتیں، اور ہم بین الاقوامی طور پہ اپنے چہرے کو چھپاتے پھرتے ہیں کہ جس طرح
پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اور اس سے پہلے جو حالات تھے ان سارے حالات میں میں نے یہ ایز اے ورکر ہونے کے ناطے یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہمارے ملک میں ہیں انہوں نے سب نے نظریہ ضرورت کو فروغ دیا اور حالات اور واقعات کے تحت پاکستان کے لیے نہیں لڑے، پاکستان کی عوام کے لیے نہیں لڑے، بلکہ اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اپنے ارد گرد کے معاملات کو بچانے کے لیے لڑے۔ یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ جس ملک کو 71 ایئر ہو جائیں، 72 ایئر ہو جائیں اور اس ملک میں فقدان ہو سیاسی جماعتوں کی ناسمجھی کا، نااہلی کا، اخلاقی سیاسی جماعتوں میں اخلاقیات کا فقدان ہو۔ اقتدار میں آنے کے لیے یہ ہر شخص کو الو بنا لیتے ہیں، پاگل بنا لیتے ہیں اور ان کے رویے منافقانہ ہیں اور ذاتی مفادانہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ لوگ جنہوں نے نون لیگ کو ریجیکٹ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کیا اور الزامات جو تھے منی لانڈرنگ کے تھے، کرپشن کے تھے، لوٹ مار کے تھے، ٹھیک ہے، تو اب وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کو ووٹ دیا تھا، وہ ان سے نالا ہے۔ تو اب جو نالا لوگ ان سے تھے وہ ان سے بھی نالا ہو گئے، ان کے اپنے لوگ بھی نالا ہو گئے، ایسے لوگ بھی نالا ہو گئے جو ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے، 22 سال کھڑے رہے، وہ بھی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے قریبی وزراء بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت کو کوئی اور لے کے ڈوبے یا نہ ڈوبے، مہنگائی لے کے ڈوب جائے گی۔ تو آپ عمران خان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی ایز اے آسٹریلین پاکستانی جو بھی سیاسی پارٹی ہے ان کے لیڈران کے اثاثے آسٹریلیا میں بھی ہیں اور دنیا کے سارے ملکوں میں ہیں۔ پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں جن کے اثاثے وہاں پہ ہیں، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اصل میں پرابلم کہاں پہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے سوچنے والے لوگ جب بھی وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ آپ کو کیپچر کر لیتا ہے۔ یہ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ جس ملک میں ایک عام آدمی جو شریفانہ طریقے سے زندگی گزار نہ طبقاتی نظام بدلے گا اور نہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے پاس جتنا پیسہ ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی صاحب، دیکھیے ملکی سیاست ہو، عالمی سیاست ہو، باقی ایشوز ہو، یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ اہم ایشو ہے وہ دوبارہ کرونا کا پھیلا ہوا ہے۔ سرکاری طور پہ بھی آج اعلان کر دیا گیا ہے کہ کرونا نے دوبارہ پر پھیلانا شروع کر دیے ہیں اور کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اور کرونا سے اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ لاہور کا جو میو ہاسپٹل ہے اس کو باقی آپریشنز کے لیے بند کر دیا گیا ہے، کرونا کے مریضوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان کے عوام کی لاپرواہی، میں کل ایک شادی پہ گیا، وہاں پر 400-500 کے قریب لوگ تھے، ان 500 میں سے 2 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے ماسک ہی پہنا ہوا ہو۔ تو یہ جو حالات ہے آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں، لوگوں کو کوئی آگاہی دینے کی کوشش کریں اور بتائیں کہ یہ کرونا اگر دوبارہ شروع ہوا ہے تو یہ کس سٹیج تک جا سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کی کرم نوازی سے پاکستان بچا رہا، پاکستان میں بہت کم نقصان ہوا۔ کیا یہ جو ماضی میں کم نقصان ہوا، کیا اب یہ بڑے نقصان میں تو نہیں ڈل جائے گا؟ بہت شکریہ جناب۔ میں ایک لاہور کے سرکاری اسپتال میں کام کرتا ہوں اور ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک کیسز کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی اور اب یہ کیس دوبارہ بڑھنے شروع ہو گئے۔ اب ہمیں زندگی اب جو گزارنی ہے وہ لگتا ہے یہ کرونا کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب یہ ایسا موقع شاید بہت دیر بعد آئے گا جب ہم یہ اعلان کریں گے کہ اس ملک میں، اس دنیا میں کرونا کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 2، کچھ اور بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی ویکسین آ گئی ہے۔ ویکسین ابھی تک صرف ٹرائل بیس کے اوپر ہے، ابھی تک اس کا کوئی سالڈ ریزلٹس نہیں آئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو ویکسین یورپ میں یا امریکہ میں کارگر ہوگی وہ پاکستان یا ہم تک وہ چلے گی بھی کہ نہیں چلے گی۔
لہذا سب سے جو ضروری چیز ہے وہ احتیاط ہے، اور احتیاط کے ساتھ ہمارا تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ صرف ایک ماسک اور ایک سوشل ڈسٹینسنگ اور تیسرا ہاتھ دھونے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بشمول کرونا بچ سکتے ہیں۔ آپ اس کو چھوڑیں، کرونا کو چھوڑیں، آج کل فلو اتنا زیادہ پھیلا ہے، اگر ہم یہی 3 چیزیں اپنی فالو کر لیں تو اس فلو سے بھی بچ سکتے ہیں، اسموک سے بھی بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات رہی کورونا کی، اب ہمارے ہسپتالوں میں جو یہ بھی پیشنٹس، بتائیے کہ سموگ سے بھی، جو سموگ شروع ہوئی ہے، سموگ بھی اس کے فروغ کا باعث ہے کرونا وائرس کے۔ بالکل صحیح آپ یہ کس طرح ہے اور لوگوں کو کس طرح سموگ سے بچنا چاہیے؟ اسموگ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہیوی ہوا کی لہر جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے۔ اب کورونا کے جو جراثیم ہے، جو وائرس ہے، وہ جب تک وہ اس فضا میں معلق رہتا ہے، لہذا اس کی لائف بھی اس میں بڑھ سکتی ہے اور اس کی جو استعداد ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کریں تاکہ ہمارے جو سیریس پیشنٹس ہیں وہ نہ ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا یہ کہ ہمارے جو پیشنٹس اب آ رہے ہیں کورونا کے وہ زیادہ سیریس میری ہیں۔ خواہش ہے کہ آپ سختی کے ساتھ ایک سینئر ڈاکٹر ہونے کے ناطے عوام کو پوری طرح وارن کریں، آگاہ کریں کہ کیا خطرات ہو سکتے ہیں، آپ کی جانیں جا سکتی ہیں، آپ کے بچوں کی جا سکتی ہیں، آپ کا خاندان خراب ہو سکتا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں جو لوگوں کو بتانے والی ہیں، میرے خیال میں یہ ان کو بتائیں کہ بھئی خدا کے لیے فلاں 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 جو حفاظتی اقدامات ہیں، بچوں کو بھی نہیں پہناتے، بچوں کو بھی نہیں پہناتے، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے بے شمار سٹاک کیے ہوئے ہیں چیزوں کے کرونا سے بچنے کے لیے، لیکن استعمال نہیں کر رہے۔ اور ہمارے معاشرے میں عجیب معاشرہ ہے، آدھا معاشرہ کہتا ہے کرونا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ کرونا کی انڈر رپورٹنگ ہے۔ لوگ بتا نہیں رہے، لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک گھر سے دوسرے لوگ گھر، تو کرا رہے ہیں، گورنمنٹ نہیں کر رہی۔ گورنمنٹ اگر جس ملک میں گورنمنٹ کا ہے کہ ہم نے جی 12,000 کا ٹیسٹ کر لیا ہے، 14,000 کا ٹیسٹ کر لیا ہے، 22 کروڑ کی آبادی میں جو موجودہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کیا وہ کافی ہے روزانہ کی بنیاد پہ؟ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ گورنمنٹ کے معاملات گورنمنٹ جانے، ہم بینگ اے پروفیشنل پرسن، میں آپ کو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک صورت بن سکتی ہے۔ خاص طور پہ گورنمنٹ نے اب سکول کھول دیے ہیں۔ ایک سکول کے بچے کو تو آپ ایک کمرے میں بند نہیں کر سکتے، اس کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے، اس بچے نے گھر میں آنا ہے، گھر کے بڑے سے، بزرگ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، سب سے اس نے ملنا ہے۔ یہ سب سے خطرناک کیریئر ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، نہ سکول میں، نہ کسی تقریب میں، نہ ایون ہسپتالوں میں، نہ کسی اور جگہ پہ، کسی بھی جگہ پہ کوئی بندہ ماسک کا پہننا، بلکہ آپ ماسک پہنے ہو تو لوگ آپ کو الٹی سیدھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کا دماغ خراب ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت جو لہر آئے گی وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، وہ زیادہ جان لیوا ہو سکتی ہے، اس میں زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ہر طرح کا۔ ہم سختی سے اس بات کو منع کرتے ہیں کہ اپنی احتیاطیں جاری رکھیں، چونکہ اس بیماری کا آپ ماہرین جو ہیں انہوں نے کوئی چارٹ بناتے ہیں، آپ کے سائنسدان جو ہوتے ہیں، ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کہ پچھلا جو کرونا کا فیز گزرا ہے اس میں اتنے فیصد لوگ جو ہے متاثر ہوئے تھے، اور اب جو آنے والا فیز ہے اس میں کتنے فیصد لوگ متاثر ہو سکتے ہیں؟ ایسا کوئی کام ہوتا ہے آپ کی لیبارٹریز میں؟ جی بالکل، جو پرانے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو نئے کیسز آ رہے ہوتے ہیں ان کو ایگزامن کیا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اگلا جو سٹیپ ہے یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے یا پہلے سے کم خطرناک ہے۔ اور جو دوسری بات، جو اس سٹیپ میں جو نئے پیشنٹس آ رہے ہیں، کیا ہمارے پاس ان کا کوئی علاج بھی موجود ہے کہ نہیں، کہ یہ کوئی کرونا کی کوئی ڈیفرنٹ فارم ہے؟ سو اس کے بارے میں، یہ ایسی بیماری ہے اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ میرا سوال یہ تھا کہ مثال کے طور پہ پچھلا جو کرونا تھا اس میں ایوریج ہم لگا لیں، جب عروج پہ تھا کہ 100 آدمی ڈیلی جو ہے وہ انتقال کر گئے کرونا کی وجہ سے، تو اب جو آنے والی لہر ہے اس کی شدت کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایوریج بڑھ کر کتنی ہو سکتی ہے؟ یہ ایوریج اس وقت تک، ٹل ٹوڈے، اس وقت تک تو پہلے سے کم ہے۔ نمبر آف پیشنٹس جو کہ ہم ہاسپٹل میں اب تو کام بڑھنے کرتے لگی ہے 2 ہیں، دن نمبر سے۔ آف پیشنٹس کم ہے، لیکن جتنی تیزی سے اگر یہ بڑھ سکتی ہے تو اس میں نمبر آف ڈیتھس اور نمبر آف انجریز یہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔
پہلے سے بھی زیادہ ہو سکتی، چونکہ اس میں سموک بھی شامل ہو گیا، اس میں ٹھنڈ بھی شامل ہوگی. نقصان یہ ہوگا کہ اب لوگ ایک کمروں میں کنفائن ہو جائیں گے سردی کی وجہ سے، کوئی باہر نکلے گا نہیں، لہٰذا اس کا پھیلنے کا خدشہ اور بڑھ جائے گا. سو لہٰذا سب سے گھوم پھر کے بات یہی ختم ہوتی ہے، احتیاط احتیاط اور صرف احتیاط. اس سے ہم اب یہ رضائیاں بھی لیں گے، کمبل بھی اوڑھیں گے، اور کمرے بھی بند ہوں گے. کمرے بھی بند ہوں گے. اور میرے خیال میں آپ کی جو ایسوسیشنز ہے ڈاکٹرز کی، ان کو بتانا چاہیے کہ سردیوں میں جو زیر استعمال آپ کا لباس ہوتا ہے اس کو آپ نے پہننا ہے تو پہننے سے پہلے ڈرائی کلین کروانا ضروری ہے، یا استری کروانا ضروری ہے، یا اس کی صفائی ضروری ہے. آپ کا لحاف جو ہے اس کو نئے سرے سے آپ کو ترتیب دینا چاہیے. آپ کا کمبل جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، آپ کے بستر کو کیا کرنا چاہیے، آپ کے لباس کو کیا کرنا چاہیے. یہ میرے خیال میں آپ ڈاکٹرز کی جو تنظیمیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے بھی لوگوں کو آگاہ بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی. اب ہمیں اس موضوع پہ بھی توجہ دینی چاہیے. ہمیں اب اتنا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں اب اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ اب اس کے ساتھ کیسے زندگی سر گزاریں. آپ استاد ہیں نا، آپ سکھائیں گے ہمیں. آپ استاد ہیں یا حکومت استاد ہے، اور حکومت استادوں کی استاد ہے. ہمارا اور کام ناظرین چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں، تو آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین حاضر ہے بریک کے بعد پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی میں. تو اب ہم پاکستان میں چونکہ سیاسیات کا دورہ ہے اور سیاست جو ہے سب سے بڑا موضوع بنی ہوئی ہے، تو رانا ارشد صاحب جو ہے سابق پارلیمانی سیکرٹری ہیں، مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما ہیں. آپ ان کو ہر ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں اپنی نمائندگی کرتے ہوئے. رانا ارشد صاحب، یہ جو ایک نجومی ہیں، عمران خان صاحب کے نجومی وزیر جناب شیخ رشید صاحب، ہمارے دوست، بڑے اچھے دوست ہیں، اور پتہ نہیں ان کی پیشگوئیوں پہ میں نے کبھی اعداد و شمار نہیں گنے کتنی ٹھیک ہوتی ہیں کتنی نہیں ٹھیک ہوتی، تو ان کا خیال ہے کہ اس کی ہر پیشگوئی درست ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیہ کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. یہ میرا سوال ذرا غور سے سنیے گا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. ان سے سوال کیا کیا گیا تھا؟ سوال سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جنوری کی وہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ جنوری میں جو ہے وہ معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا. تو ان سے یہ جب سوال کیا گیا کہ یہ جو تبدیلی کوئی آپ لا رہے ہیں، تبدیلی کی نوید سنا رہے ہیں، علم نجوم سے بتا رہے ہیں، یہ حکومت کے خلاف جائے گی یا اپوزیشن کے خلاف جائے گی؟ اور یہ ان کا کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی حاشم صاحب، میں تو عرض کروں گا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. جس شخص کا آپ نے نام لیا ہے، کیا نام لیا ہے؟ کوئی جامعہ حفصہ کی بچوں اور بچیوں کا جامعہ حفصہ کی بچوں اور بچیوں کا وقوع ہوا تھا. جب مدرسے کا نام آتا ہے تو لال مسجد بھی مسجد تھی، وہاں پر بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جس نے بھی کی. اور اس وقت بھی یہی جھوٹا انٹرنیشنل سپوک پرسن تھا اس کاف لیگ کا، اور منسٹر انفارمیشن تھا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جب سے پیدا ہوا، سب سے پہلے جو غریب کا بچہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرتا تھا، جو پنڈی میں پولی ٹیکنیک تھا، اس کی کالے کرتوتوں کی وجہ سے وہ پولی ٹیکنیک بند ہوا. آج کہاں پہ رہتا ہے؟ کیا ہے وہ لال حویلی؟ کس کی وہ جگہ ہے؟ اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوالیہ نشان ہے. جس کے گھر میں بچے ہو نا، اس کو بچوں کا احساس ہوتا ہے، اور جس کی فیملی ممبر نہ تو وہ اسی طرح کرتا ہے. اس نے ریلوے کا بیڑا غرق کر دیا، ریلوے کا حساب نہیں دے گا. وہ جو صبح رحیم یار خان سے ٹرین آ رہی تھی اور 100 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ٹرین کے اندر، ان کا تو اس نے حساب نہیں دیا.
اور 120 کے قریب حادثے ہو چکے ہیں, 1000 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اگر نہیں کوئی بات کرے گا تو وہ ریلوے کی نہیں کرے گا, باقی اس کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے. تو پھر میں عرض کروں گا کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کہتا تھا گرا دو جلا دو اور پی ٹی وی پر حملے والا کیس ہو یا 126 دن کا, یہ آدمی اگر اس کو علم نجوم کا پتا ہوتا تو پھر یہ نوبت یہاں تک نہ آتی. اس لیے میں کہتا ہوں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. آج عمران خان صاحب وہ کیبنٹ ممبر ہے. عمران خان صاحب کے متعلق وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اور عمران خان صاحب کی خوبیاں ایک جیسی ہیں. اب ٹرمپ بھی آپ کے سامنے اور خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں 30 سال لندن میں رہا ہوں, جو زندگی اس نے گزاری ہے. ایک آدمی جادوگروں کے دیش میں رہتا ہو اور آپ اس کو کہتے ہو کہ وہ جادوگر نہیں ہے. نہیں, مجھے اس پر اعتراض نہیں. آپ نے بات کی کرونا کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا پہلے دن بھی زلفی بخاری اور وہ جو سابقہ WHO کا تحفہ تھا, کیا نام ہے وہ, ماشاءاللہ ڈاکٹر ظفر مرزا, آتے ہی ماسک کہاں پر گئے, اور جو کٹس چائنا سے آئی پہلی کھیپ وہ کہاں پر گئی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ڈینگی بھی آیا تھا 2010 میں, ایسے تھا کہ ڈینگی کا نام سن کر ہر آدمی خوفزدہ ہو جاتا تھا. ہم شباز شریف کے ساتھ کیبنٹ ممبر تھے, دن رات ایک ہی, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ڈاکٹرز کا رول ہے. آج 23 مارچ کو آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, 10 اپریل کو آپ کہتے ہیں نہیں کنسٹرکشن کا لاک ڈاؤن ختم کر دیں, مزدور کام کریں, ملک کو خوشحالی کی طرف رکھنا ہے. اور پھر کہتے ہیں ڈاکٹرز کے, دیکھنا جتنے ڈینگی کے زمانے میں آپ پہ الزامات لگے تھے, سب کچھ ہوتا رہا. ہم نے الزام ہمیشہ گورنمنٹ پر لگتے ہیں. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے الزامات بھی دیکھے لیکن کام بھی کرے. اور یہاں پر کرونا کے نام پر جو پہلے میڈیسن مہنگی ہوئی وہ راجہ عامر کیانی صاحب کو فارغ کر کے پارٹی کا پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا. ظفر مرزا صاحب فارغ ہوتے ہیں تو اب ماشاءاللہ کام ہی ختم کر دیا. شوکت خانم کے اچھا دارہ ہے, اچھے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ایک ذاتی ادارے کے اپنے سی او کو ملک کے منسٹر ہیلتھ کی سیٹ پر بھرتی کر لینا, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی کمال نہیں. آج ہمیں فل منسٹر ہیلتھ چاہیے, ان کی پارٹی میں کچھ ایم این اے ہیں, وہ آر ٹی ایس سسٹم جب سویا تھا تو اس کی بداش میں. آج کرونا اگر بڑھ رہا ہے تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہے. آج آپ کا گروتھ ہے 5.8, نہیں جلسے میں نہیں ہوں میں آپ کے پاس, سر آپ کی ترقی کا ریٹ 5.8 تھا, وہ 0 پہ آ گیا. پچھلے سال 1.9 تھا, آج وہ 0.4 پہ آ گیا. آپ کے ملک میں چنے کی ریٹ تھا 65 روپے کلو, آج 200 روپے چنے کی. یہ ادرک میں چلے جائیں, 7.25 روپے کلو ہے, 750 روپے کلو ہے. اور خان صاحب فرماتے تھے کہ ڈالر 1 روپے مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. اچھا آج ڈالر آپ بتائیں کہ کراچی میں کیپٹن صفدر والا جو واقعہ ہوا اور ایک دوسرا واقعہ ہوا سر, تو وہ آئی جی والا واقعہ ہوا, سنا میں, تو اس پہ آپ نے سنا ہے, آپ فری کیا اس میں سر گزارش یہ ہے, آپ فری کیا ہے, میرے سوال سن لیں سر کہ کیا آرمی چیف نے بلاول بھٹو کی درخواست پر نوٹس نہیں لیا یا خود لیا؟ صرف اتنا یس نو میں بتائیں. نوٹس لیا, بہت اچھی بات ہے, اس کا رزلٹ, اور ایک صوبے کے آئی جی جو آپ کی فورسز کا ہیڈ ہو اس کو رات کو اغوا کر لیا جائے, یہ پاکستان ہے, 1973 کی آئین کے اندر ہے, کوئی اس سے بالا تر نہیں. اچھی بات ہے, چلیے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. میرا سوال ہی نہیں آپ سن رہے, آپ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ کے لیڈر نہیں کر رہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ میری بات سنیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا. میں نے آپ سے کہا کہ جناب یہ جو ایکشن لیا گیا, کور کمانڈر کو ہدایات دی گئی, یہ بلاول بھٹو کی درخواست پہ ہوئی, ایسا ہی ہوا نا, سنا میں ایسا ہی ہوا نا. اب مریم نواز کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ جو نوٹس ہے یہ عدلیہ یا حکومت کو لینا چاہیے تھا, کسی اور کو نہیں لینا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں چیف آف آرمی سٹاف, دیکھنا ہماری ملک کی فوج اور فوج پاکستان بہت بڑی بہادر ہے, بہت سے کام ہیں, بہت سے ایشوز پر وہ جنگ لڑ رہی ہے, ملک کے اندر ملک کے باہر کے ایشوز کو بھی دیکھ رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم کی سیٹ پر کوئی آدمی ہے, آیا رینجر ہو یا ایف آئی ہو, ہم بھی سنا ہے کہ گورنمنٹ میں رہے ہیں, ہمیں بھی پتہ ان چیزوں کا. رینجر انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہوتی ہے سر, ایف آئی انڈر ہوتی ہے, اور اگر آئی جی کو, آئی جی بھی ڈائریکٹ وفاق کے انڈر ہوتا ہے, اس کو صوبے میں لگا دیا جاتا ہے.
اور آیا عمران خان صاحب جو خود بیوروکریٹ سے خطاب بھی کرتے رہے ہیں، ان کو اس معاملے میں آنا چاہیے تھا، جو بھی ذمہ دار تھے، ہم تھے یا کوئی اور تھا، اس پر کمیٹی بناتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب سیکنڈ ٹائم بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کیا ہے تو یہ چیف صاحب نے اچھا کیا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کہاں پہ ہے اور اداروں کا رول جو ہے ایکسپوز ہوا۔ اداروں کا رول ایکسپوز آپ اس طرح کر لیتے ہیں سر کہ حکومت ہو یا ادارے ہوں، ان کا نواز شریف کے بارے میں بیانیہ اور ہے، شہباز شریف کے بارے میں اور ہے، اور دیکھیے آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ نیب کی تحویل میں موجود شہباز شریف سے نون لیگی لیڈروں کی ملاقات کرائی گئی؟ تو یہ کہاں پہ گناہ ہے یا غیر قانونی ہے؟ ہر ملزم کے ساتھ اس کی فیملی یا دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے قانون کے مطابق۔ کوئی مثال دے مجھے، میں کہتا ہوں سب کی ہوتی ہے۔ کوئی مثال دے کہ کسی سیاستدان کی سر فیملی ممبر نیب کی تحویل میں کسی سیاستدان کی دوسرے سیاستدانوں سے ملاقات کرائی گئی؟ سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں جیل میں بھی اور نیب آفس میں بھی آفٹر 1 ویک شیڈول ہوتا ہے ملاقات کا، گھروں سے کپڑے بھی جاتے ہیں، میڈیسن بھی جاتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب ایک لیفٹیننٹ کرنل عمران صاحب کا نام لیتے ہیں کہ وہ ہمیں ساتھ لے گئے تھے۔ نہیں، اس کا کسی نے نام نہیں، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جب ہم گئے ہیں تو وہاں پر ڈی جی نیب تھے، ان کی موجودگی میں ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور خواجہ آصف اب پارلیمانی لیڈر ہیں، شہباز صاحب ہمارے پارٹی کے صدر ہیں، اور بیٹھ کر ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کوئی خدا نہ خواستہ نہ کوئی پیغام تھا اور نہ کسی کے خلاف نہ حق میں، وہ ایک روٹین کی میٹنگ۔ آج بھی شہباز صاحب آئے تھے، آج دیکھنا کہ وہ آتے ہیں، مطلب میری سمجھ سے بڑا طرح کے تمام ایشوز، کرونا بھی ہے، مہنگائی بھی، بے روزگاری، لا قانونیت، سب کچھ ہے، لیکن عمران خان صاحب کی کیبنٹ میٹنگ کا پونا جو پورشن ہوتا ہے وہ شہباز شریف نواز شریف پہ ہوتا ہے۔ چلے بھائی، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کو شہباز شریف صاحب کی مبارکباد دے دیتا ہوں کہ ان کا نام ECL میں ڈالنے سے روک دیا گیا ہے جی، اور کہا گیا ہے، اور قانون 4 دن پہلے بنایا گیا ہے، 4 دن پہلے قانون بنایا گیا ہے کہ جو مشکوک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، مطلب میں نے مشکوک پیسے جو ہیں وہ لندن بھیجے ہیں، یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں نہیں آتے، اور اس قانون کی بنیاد پر آج شہباز شریف کا نام جو ہے ناظرین ECL میں ڈالنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔